بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے جنرل حمید گل صاحب بڑے انقلابی مزاج کے جرنیل گزرے ہیں، اور وطن کے لیے انہوں نے کافی محنت کی ہے، اور ان کی کافی باتیں بڑی مشہور بھی ہوئیں اور صحیح ثابت بھی ہوئیں۔ خاص کر ان کا یہ کہنا کہ اب امریکہ کے خلاف اٹھنے کا وقت آ گیا ہے، ان کو بالکل نو کر دیا جائے کہ آپ کی بات نہیں مانی جائے گی اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیے، بعد میں جب ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس پر ذرا سٹینڈ لیا تو اس کے کتنے اچھے نتائج نکلے۔ یہی بات انہوں نے انڈیا کے بارے میں بھی کہی تھی، لیکن جو سب سے زیادہ ان کی بات مجھے پسند آئی وہ آپ سنیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑا سا تبصرہ بھی کروں گا اس کے اوپر۔ زندگی کے آخری سال میں غزوہ تبوک میں لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج میرے وطن کو ضرورت ہے، میری ملت کو ضرورت ہے، تو میں کیسے ریٹائر ہو جاؤں؟ میں نہ ریٹائرڈ ہوں نہ ٹائرڈ ہوں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے جب کوئی مجھے کہتا ہے کہ ریٹائرڈ۔ میں نے اس وطن کی حفاظت کرنے کے لیے قسم کھائی تھی، اور وردی چھوڑنے سے وہ قسم ساقط نہیں ہو گئی، وہ ابھی تک محفوظ ہے الحمدللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سارے آفیسر سے قسم لی جاتی ہے پاکستان کی حفاظت کی، میں بھی الحمدللہ ان لوگوں میں شامل ہوں، پاکستان آرمی آفیسرز میں شامل ہوں جس نے یہ قسم کھائی تھی، اور پورے جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ، اپنے پورے ایمان کے ساتھ کہ ہم اپنے مقصد میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اور جس طرح جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ قسم ساقط نہیں ہوتی ہے، اور بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے جب کوئی مجھے ریٹائر کہے۔ انہوں نے کہا نہ میں ریٹائرڈ ہوں اور نہ میں ٹائرڈ ہوں، یعنی تھکا ہوا بھی نہیں ہوں۔ بالکل یہی کیفیت میری ہے۔ میں نے بھی اپنی وردی پھینکی نہیں ہے میرے گھر میں، بالکل، بلکہ ہر گرمیوں کے موسم میں باہر نکال کے اس کو دھوپ لگواتا ہوں۔ اور اگرچہ مجھے پاکستان کی سرحدوں کی اس طرح حفاظت کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن اس سے بڑی ذمہ داری میں اپنے اوپر محسوس کر رہا ہوں جو نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور نظریاتی طور پر انسان مضبوط ہو تو قومیں مضبوط ہوتی ہیں، اور آج کل ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ نظریاتی طور پر بندے کو مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ پاکستان ہم نے کیوں لیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ یاد بھی دلاتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی نظریاتی طور پر قومیں بھول جاتی ہیں اپنے آپ کو تو وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ بالکل صحیح کہا انہوں نے، مگر افسوس کہ نظریاتی طور پر یہ خود اتنے مضبوط نہیں ہیں، اور ایسا لگتا ہے ان کو سمجھ بھی نہیں ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا، یہاں یا تو یہ خاموش ہو جائیں گے یا اپنی مزاج کے مطابق اس کی وہ تشریح کرنا شروع کر دیں گے کہ اگر کوئی مزاروں کے سامنے سجدہ بھی کر دے تو پھر بھی لا الہ الا اللہ قائم رہتا ہے، بازو کے اوپر یا علی مدد بنوا لو تو پھر بھی لا الہ الا اللہ قائم رہتا ہے، جمہوریت کے مشرکانہ نظام کو تقویت دو پھر بھی لا الہ الا اللہ قائم رہتا ہے۔ تو ان کے لا الہ الا اللہ کا اپنا ایک مزاج ہے، اپنا ایک معیار ہے۔ یہی چیز ہمارے جنرل حمید گل صاحب میں نے دیکھی۔ ایک موقع کے اوپر کہ کسی فنکشن میں کسی جگہ یہ گئے، اور وہاں جو پبلک کھڑی تھی ان کی آنکھوں کے سامنے وہ نعرہ حیدری یا علی کے نعرے لگا رہے تھے، اور جنرل صاحب کے ماتھے پر شکن نہیں پڑی۔ حالانکہ شکن پڑنی چاہیے جب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جا رہے ہوں، اور شرک اللہ کو گالی ہے۔ اللہ کو گالی آپ سنیں تو اس کے بعد آپ کے ماتھے کے اوپر شکن بھی نہ پڑے، تو بتاؤ کہاں پھر آپ کا کیا ایمان، اور کون سے انقلاب آپ یہاں لائیں گے، اور آپ کا لایا ہوا انقلاب پھر کون سا انقلاب ہوگا؟ اسلامی انقلاب تو اسلامی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر جب دعوت دی وہ اسلامی انقلاب ہے۔ اور ہر دور میں ہر نبی کا جو انقلاب ہوتا ہے وہ اسلامی انقلاب ہوتا ہے، کیونکہ وہ توحید کی دعوت ہوتی ہے، رد شرک ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو اور ایک پر چاند رکھ دو، پھر بھی یہ میرے سے امید نہ رکھنا کہ میں اس اپنے مشن سے دستبردار ہوں گا۔
اور یا یہ مشن کامیاب ہوگا، دین غلبہ پکڑے گا، یا میری جان جائے گی۔ بالکل یہی کیفیت میری ہے، یہ ہونی چاہیے۔ اور میں نے جب 7 پنجاب ریجمنٹ میں ایمان خالص کی بات کو تھوڑا سا اپنے آفیسرز کے اندر ڈسکس کیا کہ دیکھو آج ہماری جو پریشانی ہے، آج ہماری جو کمزوری ہے، اس کی یہ وجہ ہے کہ عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ اور معاملہ یہ تھا کہ ہماری جو ریجمنٹ کے کمانڈنگ آفیسر تھے کرنل نجم الحسن ملک، وہ ایک مخصوص طبقہ کے مکتبہ فکر سے تھے، اور انہوں نے اپنی یونٹ کے اندر یہ نعرہ دم دم علی علی، نعرہ حیدری، یہ رائج کر دیا تھا۔ خاص کر پی ٹی پریڈ کے اندر صبح جوان لگاتے تھے، اور خاص کر جو پلٹون کمانڈر وغیرہ یا ہمارے جے سی اوز وغیرہ، وہ کرنل صاحب کو خوش کرنے کے لیے اور ذرا زور سے لگاتے تھے۔ تو جب مجھے اس بات کی سمجھ آئی، اور قرآن کا میں نے وہاں مطالعہ کیا، اور حدیث کا، اور خاص کر ہسٹری کا، اور نبی علیہ السلام کی زندگی کا، اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا، تو پتہ چلا کہ وہ تو صرف ایک ہی نعرہ لگاتے تھے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جنگوں میں بھی یہی نعرہ ہوتا تھا، اور یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی نعرہ حیدری اور نعرہ جو ہے رسالت، یا رسول اللہ مدد، اور یا علی مدد، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہر موقع کے اوپر وہ اللہ کو مدد کے لیے پکارتے تھے۔ یہ جب بات میں نے اپنے یونٹ کے اندر ڈسکس کی، اور کرنل صاحب مخالف ہو گئے، یہ تم نے کیا کر دیا، یہ دیکھو اس طرح تو وہ انتشار ہو جائے گا۔ میں انتشار تو یہ ہے، اب اللہ کو پکارو، کیوں انتشار ہوگا؟ ہمارے 2 این سی اوز بھی تھے، عصمت اللہ، نائک عصمت اللہ اور ملک جان، وہ بھی یہ شرک نعرہ نہیں لگاتے تھے۔ ان کو حالانکہ میرے وہاں یہ جانے سے 2 سال پہلے یہ معاملہ وہاں اس طریقے سے اٹھا، وہ نہیں نعرہ لگاتے تھے، تو ان کے ساتھ پہلے شروع میں انہوں نے سختی کی، اور بعد میں اس کو دبا دیا کہ خبردار بس آپ چپ رہو، تم نہ لگاؤ، لیکن یہ ہے کہ کسی کو منع مت کرو۔ تو وہ 2-3 سال سے بالکل چپ تھے، لیکن جب میں نے تھوڑا سا ہمت کی اور اس طریقے سے کہا بھی یہ نعرہ نہیں لگانا چاہیے، تو وہ بھی بول پڑے، کبھی ہم بھی نہیں لگائیں گے یہ نعرہ۔ ان میں ہمت پیدا ہو گئی۔ تو بہرحال کرنل صاحب نے ان کو تو بینیفٹ دے کے نکال دیا یونٹ سے، کیونکہ وہ تو کر سکتے تھے، لیکن مجھے تو نہیں نکال سکتے تھے، میں افسر تھا۔ تو انہوں نے میرے اوپر ایک کیس بنا کے کہ یہ تو میڈیکلی انفٹ ہے جی، یہ کوئی لگتا ہے دماغ خراب ہو، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہر دور کے اندر توحید کی دعوت دینے والے کو کہا گیا ہے، تو اس میں تو خیر کوئی بات نہیں۔ بہرحال میں نے وردی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے انشاءاللہ کسی موقع کے اوپر، اور مجھے ابھی بھی امید ہے، چونکہ میں اپنا کیس لڑ رہا ہوں، اپلیکیشن دیتا ہوں، جو بھی آرمی چیف، نئے آرمی چیف آتے ہیں، میں ان کو اپنی اپلیکیشن دیتا ہوں، پورا کیس لکھتا ہوں۔ اب دیکھیے کس کے حصے میں یہ آتا ہے کہ وہ اللہ کے معاملے میں ذرا سٹینڈ لے، کیونکہ عام طور پر ابھی تک میں نے دیکھا ہے کہ ان کے دماغوں کے اندر اللہ کا کوئی وقار نہیں ہے، چاہے وہ صدر مملکت ہو، وزیر اعظم ہو، چیف آرمی چیف ہو، چیف جسٹس ہو، ان کے دماغوں کے اندر اللہ کا کوئی وقار نہیں ہے، کوئی وقار نہیں، بالکل یقین کیجیے، خالص دنیا چاہی ہوئی ہے، اور ایمان عقیدے کی خاص کر ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ذرا سی ایمان عقیدے کی بات کی جائے، توحید کی بات کی جائے، رد شرک کیا جائے، تو پسینہ چھوٹنا شروع ہو جاتا ہے، ان کو ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ بہرحال کوئی بات نہیں، چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، یہاں دنیا میں انشاءاللہ یہ معاملہ ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ میں انشاءاللہ یہ کیس بھی جیتوں گا، اور انشاءاللہ میں اپنی فوج کے پوری طرح جب کبھی جنگ ہوگی اللہ کے دشمنوں کے خلاف، تو میں انشاءاللہ ہر جگہ اپنے ملک، قوم اور اپنے لوگوں کی حفاظت اور مسلمانوں کی حفاظت خاص کر، اس کے لیے جو بھی میرے سے ہو سکا، گزشتہ 37 سال سے میں نظریاتی سرحدوں کی میں حفاظت کر رہا ہوں الحمدللہ، توحید کی آواز ہر جگہ اسی انداز سے کہ یہ دیکھو جب تک تم ایمان خالص نہیں کرو گے تمہاری کوئی کامیابی تمہیں نہیں ہو سکتی ہے، اور بالفرض تم نے بھائی ہو کر کرو، پوری دنیا کو فتح کر لیا، میں یہاں تک کہتا ہوں پوری دنیا کو تم فتح کر لو، اور پوری دنیا سے زیادہ اس کو فلاحی ریاست بنا دو، پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور قمر باجوہ صاحب، اگر ایمان کی بات کی تم حمایت نہیں کرو گے، اس کو معیار نہیں بناؤ گے، تو یاد رکھنا جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں، جو اس سے پہلے جا چکے ہیں وہ واپس نہیں آ سکتے ہیں۔ کاش وہ واپس آئیں، یا کاش ان کو آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ آپ کہاں چلے گئے، تو اس کے بعد آپ کے اندر سنجیدگی آئے۔ لیکن چونکہ ایمان بالغیب کا معاملہ ہے، اور جب تک آپ اللہ کی کتاب کی طرف خود رجوع نہیں کریں گے، اور نبی علیہ السلام کی زندگی، عملی زندگی، کتنا آپ زور دیتے ہیں لوگوں کے اوپر کہ دیکھو نبی علیہ السلام کی زندگی دیکھو، او مدینہ ریاست کو دیکھو، او مدینہ ریاست والوں کے ایمان عقیدے کو بھی دیکھو۔ 13 سال مکہ کے اندر ماریں کھائی تھیں انہوں نے اسی توحید کے اوپر، اسی وجہ سے 2 دفعہ حبشہ اور پھر مدینے کی طرف ہجرت کرنا پڑی تھی مسلمانوں کو، اور پھر یہ
وہاں مدینہ ریاست قائم ہوئی تھی۔ یہ نہیں کہ جیسا مدینہ ریاست کی بات کرتے ساتھ ہی وہ جو اکنامکلی کی بات ہے، یہ نہیں ہوا تھا کہ اکنامکلی سب کو ایک جیسا کر دو، غربت کو ختم کر دو جی، بلکہ کہا گیا تھا اس ایمان عقیدے کے اوپر تم جم جاؤ، ارب و رجم کے مالک بن جاؤ گے، اور بالکل ایسے ہی ہوا تھا۔ اور سود کا خاتمہ، فحاشی کا خاتمہ، شرک اور کفر کا خاتمہ، اور 23 سال نہیں گزرے ہیں کہ آدھی دنیا کے اوپر رعب اور دبدبہ، اور مزید 25 سال گزرے تھے جب بعد میں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد میں تو دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جو اسلام سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو۔ آج بھی اگر یہ معاملہ کیا جائے میرے پیارے بھائیوں، تو پھر آپ کو نہ ہی امریکہ سے ڈرنا پڑے گا، نہ بھارت تو خیر کوئی چیز ہی کوئی نہیں، اور نہ ہی رشیا کی گود میں بیٹھنا پڑے گا، اور نہ ہی چائنا کا سہارا لینا پڑے گا، بلکہ آپ کے ساتھ اللہ کا سہارا ہوگا، اللہ کی توحید ہوگی، وحدانیت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، اور نبی علیہ السلام کا طریقہ ہوگا۔ قائد اعظم ہمارے محمد رسول اللہ ہوں گے، پھر کوئی اور قائد نہیں ہے، کوئی اور ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک ہمیں ایمان کی سمجھ عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں انصاف کرنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ کیس ہے آپ کے سامنے، اس لیے میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کیا ہے۔ یہ پرائم منسٹر عمران صاحب کے لیے بھی کیس ہے، اور جنرل قمر باجوہ صاحب کے لیے بھی، آرمی چیف کے لیے بھی یہ کیس ہے کہ یہ میڈیا کا دور ہے، عام طور پر یہ اپلیکیشن دی جاتی ہے تو وہ پتہ نہیں آپ لوگوں تک پہنچتی بھی ہے یا نہیں پہنچتی ہے، یا پہنچنے کے بعد اس کو عام روٹین میں کہیں پینڈنگ میں ڈال دیتے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے کسی اللہ کے بندے کے ذریعے یہ چیز آپ تک پہنچائے گا، اور آپ ایک تو یہ انصاف کریں گے اس کیس کا، اور دوسری بات کہ پوری قوم کو ایمان خالص کی طرف لا کے یہ فرقہ بندی، یہ جمہوریت کا نظام، یہ سب ختم کر دیں بالکل، اور بالکل اس معاملے میں کسی سے نہ ڈریں، کوئی کچھ نہیں آپ کا بگاڑ سکے گا۔ یہ جو گمراہ قسم کے مولوی ہیں، یا فرقہ پرست مولوی ہیں، یا اور دوسرے دہشت گرد ہیں، یا کرپٹ قسم کے لوگ ہیں، ان سب کا ایک ہی علاج ہے، یقین کیجیے ایک ہی علاج ہے، اسلام، ایمان خالص۔ جب آپ ایمان خالص کی طرف آئیں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے، پھر پتہ چلے گا فرقہ پرست کون ہے، یہودیوں کا ایجنٹ کون ہے، اور بھارت کے ساتھ کون ملا ہوا ہے، دہشت گرد کون ہے، اور مخلص کون ہے، اور جھوٹا کون ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔